بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 20 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے کڑی حرکات کے بارے میں، یعنی کڑا زبر، کڑی زیر، الٹا پیش، اس کے بارے میں ہے۔ اور کڑی حرکات میں جو ہمارے سبق کا مقصد ہے وہ پہلے ہے کڑی حرکات کی پہچان، اور دوسرا ہے کڑی حرکات پڑھنے کا طریقہ۔ تو سمجھتے ہیں کہ کڑا زبر اور کڑی زیر، الٹا پیش بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں۔ سب سے پہلے ہم بچوں کو بورڈ پر ہم ایک حرف لکھ کر دیں گے اسی طرح، اور پھر بچوں سے سوال کریں گے کہ بچوں میں نے یہ کیا لکھا۔ بچے جواب دیں گے با، کوئی بھی ایک حرف، پھر اس کے اوپر ہم ایک زبر لگا دیں گے، اور پھر پوچھیں گے کہ بچوں ہم نے اس پہ کیا کیا، تو وہ کہیں گے کہ زبر۔ اسی طرح ہم نے اس سے یہ کہلوایا کہ با زبر با، ٹھیک ہے۔ اس کے برابر میں ہم ایک دوسرا با لکھ دیں گے، اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ بچوں ہم نے یہ کیا لکھا، وہ بولیں گے با، اور پھر اس پر ہم اپنی طرف سے ایک کڑا زبر اس طرح لگا دیں گے۔ تو بچوں سے ہم کہیں گے کہ دیکھو ہم نے یہاں پہ زبر کو کڑا کر دیا، زبر کو کڑا کر دیا، پہلے وہ ترچا تھا، اب یہاں پہ ہم نے کڑا کر دیا، اس کا نام ہے کڑا زبر، اس کا نام ہے کڑا زبر۔ اسی طرح بچوں سے کئی مرتبہ انفرادی، اجتماعی، اور ان سے سوال کریں، اور خود استاذ محترم اس کی تصدیق کرے کہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ ہے کڑا زبر۔ اب اس کے اور اس کے درمیان میں فرق ہے۔ یہ جو ہے با زبر با، یہ جو حرکات والا ہے یہ جلدی میں پڑھا جاتا ہے، اور کڑا زبر جو ہے اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے جب ان کو سمجھا دیا اور بچوں سے پوچھا مختلف طریقوں سے، کبھی کس سے کہ تو ان سے اشارہ کیا کہ بھئی یہ کیا ہے، کڑا زبر۔ جب یہ ان کو یاد ہو گیا، ان کا نام یاد ہو گیا، تو اسی طرح جب ہم نے اس کو بتایا کہ کڑا زبر اوپر ہوتا ہے، اسی طرح پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ ہے کڑی زیر اور یہ ہے الٹا پیش۔ اسی طرح ہم تینوں حرکات کے نام ان کو یاد کرا دیں گے، اور ان کی جگہ بھی یاد کرا دیں گے کہ کڑا زبر کی جگہ جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے زبر کی جگہ، کڑی زیر کی جگہ نیچے ہوتی ہے زیر کی طرح، اور الٹا پیش اس کی جگہ اوپر ہوتی ہے پیش کی طرح۔ تو ہم نے جب ان کو نام بھی یاد کرائیں، جگہ یاد کرا دی، تو ہم ان کو سمجھائیں گے کہ کڑا زبر ایک الف کی مقدار میں پڑھا جاتا ہے، وہ دوسرے اس کی طرح زبر کی طرح جلدی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ایک الف کی مقدار میں ہم اس کو کھینچیں گے، جیسے با کڑا زبر با، با کڑا زبر با۔ بچوں کو رواں اور ہیجے دونوں طریقوں سے ان کو خوب ذہن نشین کرائے کہ یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ با کو جلدی پڑھیں اور با کڑی زبر کو ایک الف کی مقدار میں۔ کڑی حرکات میں ہیجے کرتے وقت سانس لیں۔ جب ہم ان کو یہ ہیجے کرائیں گے کہ با کڑا زبر با، تو ہم سانس لیں، اور روا پڑھاتے وقت ایک سانس میں اس طرح پڑھائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آواز خلط ملط نہ ہو، نہ ٹکرائے۔ مثال کے طور پر جب ہم روا پڑھائیں گے تو ہم کہیں گے با بی بو، با بی بو۔ سانس بھی ایک ہے، لیکن اس انداز سے ہو کہ اس کی آواز یہاں نہ ٹکرائے، اس کی آواز یہاں نہ ٹکرائے، سب کی آواز الگ الگ نکلے، اور یہ خیال بھی رہے کہ آخر میں آواز ہوا پہ ختم ہو اور اس میں جو ہے جھٹکا پیدا نہ ہو، اور موٹے حروف جہاں پہ آئے تو ان پہ کڑی زبر بھی موٹا ہم پڑھیں گے، اور جو باریک ہو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم با کڑا زبر با یا با کڑی زبر زیر بھی پڑھیں گے تو اس کی آواز ہماری ہوا پہ ختم ہو، جھٹکا نہ ہو۔ با کڑا زبر با، جھٹکا بھی نہ ہو اور حمزہ کی آواز بھی نہ ہے، با کڑا زبر با، ٹھیک ہے۔ ہوا بالکل ہوا میں ختم ہو، کوئی جھٹکے اور اس کی ہاں کی آواز پیدا نہ ہو۔ با کڑا زبر با، با کڑا زبر با، یہ ہا کی آواز پیدا نہ ہو۔ اور جب موٹے حروف ہو تو اس کو کڑا زبر کو بھی موٹا پڑھے، اور اس کے لیے ہم نے وہ جیسے
ہر سبق میں ہم آواز حروف جیسے لکھتے ہیں اس طرح ہم آواز حروف کو جیسے تا اور طا، یہ دونوں ہم آواز ہے، لیکن تا باریک پڑھی جاتی ہے اور طا موٹی پڑھی جاتی ہے، تو اس کے کڑے زبر بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ تا کڑا زبر تا، طا کڑا زبر طا، ٹھیک ہے۔ ذال کڑا زبر ذا، زا کڑا زبر زا۔ اسی طرح یہ کڑی زبر سے آپ نے، اور پھر اس کو اسی طرح اور لے کے اس کو کڑی زیر سے بھی آپ نے سمجھانا ہے۔ تا کڑی زیر تی، طا کڑی زیر طی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذال کڑی زیر ذی، زا کڑی زیر زی، ضاد کڑا زبر ضا۔ اب یہ موٹے موٹے حروف ہے، ٹھیک ہے، یہ موٹے حروف ہے، اس کو نشان لگا دیں۔ جو موٹے حروف ہے جیسے یہ ہے، یہ ہے، یہ بھی موٹے حروف میں، یہ بھی موٹے حروف میں، یہ بھی موٹے حروف میں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو باریک حرف جو ہے وہ دوسرے، یہ باقی کاف عین وغیرہ یہ باریک ہے، تو اس کو اسی طرح اس کی کڑی زبر کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ پھر اس کا الٹا پیش، تا الٹا پیش تو، طا الٹا پیش تو، اسی طرح سب کو ہم نے پڑھانا ہے۔ ذال الٹا پیش ذو، زا الٹا پیش ذو۔ جب ہم نے ان کو اس طرح سمجھایا تو ہم بچوں سے سوال جواب کے ذریعے سے پھر ان کی جو ہے معلومات لیں، کہ بھئی سوال کریں کہ کڑی حرکات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، تاکہ ان کو خوب ذہن نشین ہو اور یاد ہو۔ سوال کریں کہ کڑی حرکات کتنی اور کون کون سی ہے، جواب ہے کڑی حرکات 3 ہے، کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش، کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش۔ پھر سوال کریں کہ کڑی حرکات پڑھتے وقت کن باتوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، جواب ایک الف کی مقدار ہم ان کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے، آواز ہوا میں ختم ہو اور آخر میں ہا کی آواز پیدا نہ ہو، جیسے با کڑا زبر با، ہا یہ آواز پیدا ہوتی ہے، اور 3 مجہول نہ پڑے، یعنی با کڑا زبر بے، یا با کڑی زیر بے، تا کڑی زیر تے، نہ اس طرح مجہول نہ پڑھائے۔ اور سوال پھر یہ کرے کہ حرکات اور کڑی حرکات میں کیا فرق ہے، یعنی حرکات زبر زیر پیش اس میں کیا فرق ہے، اور کڑی حرکات یعنی جو کڑا زبر ہے کڑی زیر ہے الٹا پیش اس میں کیا فرق ہے۔ جواب یہ ہے کہ حرکات یعنی جو زبر زیر پیش ہے اس کو بغیر کھینچے جلدی پڑھتے ہیں، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، اور جو کڑا زبر والے اس کو ایک الف کی مقدار میں ہم کھینچتے ہیں، با کڑا زبر با۔ جب ہم ہجے کریں گے تو ہم سانس کو توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، با کڑا زبر با، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم روا پڑھیں گے تو ایک سانس میں سے پڑھائے کہ ایک دوسرے سے آواز نہ ٹکرائے۔ یہ ہے کڑی حرکات کی پہچان اور پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طریقے سے آپ نے سب حروف کا جو ہے، جو حروف لکھے ہوئے ہیں اس پر کڑا زبر اور کڑی زیر اور الٹا پیش کو اپلائی کرنا ہے، سمجھانا ہے، اور موٹے حروف پر موٹا کڑا زبر اور باریک حروف پر باریک طریقے سے پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق باقی اسباق کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور دوسرے احباب کے ساتھ جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔